سورہ نساء آیت نمبر 7 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو ترک الوالدان والاقربون، کہ جو اس کے والدین چھوڑ دیں اور اس کے قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی یہ حصہ ہے کہ جو اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ وہ حصہ تھوڑا ہو یا اس مال میں سے زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضا، اور یہ حصہ مقرر کردہ ہے، قطعی طور پر ہے۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے یتیموں کے حقوق، ان کے مالوں کی حفاظت، نگہبانی اور کب ان کے مالوں کو واپس کرنا ہے وغیرہ ذالک، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح یتیموں کے لیے وراثت کے قانون کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ وراثت کے مسائل اگلے رکوع کے اندر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بطور مقدمہ کے یتیموں کی وراثت کو بھی کیا کر دیا ہے، اجمالی طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے، اس کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر عمومی طور پر لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ جب ایک عام آدمی کے حقوق کا خیال نہیں ہے، وہاں پر عورتوں کے حقوق کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا، پھر خاص طور پر یتیموں کا، وہاں تو اور بھی صورتحال ابتر تھی، صورتحال بدتر۔ اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کوئی ایک آدمی کے حقوق ہو دوسرے کے نہ ہوں، یا اس طریقے سے ہر ایک کے حقوق کو متعین کیا ہے اور متعین کر کے اس کا حق اس کو دلوایا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق بھی دلوائے، ان کو وراثت کے اندر حصہ بھی دلوایا۔ عرب کے اس معاشرے کے اندر جو اصول تھا وہ ان کا اپنا خاندانی کہہ لیجئے، معاشرتی کہہ لیجئے، یا ان کے اپنے بنائے ہوئے کوئی اصول تھے، کوئی مسلمہ اصول نہیں تھے۔ اب ان کے ہاں وراثت کا حقدار وہ سمجھا جاتا تھا وہ بیٹا جو جوان ہو
اور لڑائی کے اندر کام آ سکتا ہو، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو سکتا ہو، تیر تلوار نیزہ اٹھا کر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہو، وہ نوجوان، وہ جوان، وہ بیٹا، وہ جناب والا وارث بنتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر بیٹا ہے، چھوٹا ہے، وراثت میں کوئی حصہ نہیں، لڑکی ہے، بڑی ہو چھوٹی ہو، کوئی حصہ نہیں، ماں ہے بیوہ ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، صرف جوان بیٹے کو ملتا تھا، بس وہ بھی جو لڑائی کے اندر کام آ سکتا تھا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے جس کے پس منظر کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے پیچھے جو وارث رہے، ان کی ایک چھوٹا سا بیٹا، 2 بیٹیاں اور ان کی اہلیہ یعنی بیوہ جو ہے، یہ پیچھے انہوں نے سوگران میں چھوڑے۔ اب ظاہر ہے اس وقت کے قانون کے مطابق لڑکیوں کو تو ویسے ہی نہیں ملتا تھا اور لڑکوں کو ملتا تھا، اور لڑکے بھی وہ جو جوان ہوں اور گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہوں، لڑائی وغیرہ کر سکتے ہوں، ان کو ملتا تھا۔ چنانچہ یہ تو اس کرائٹیریا پر پورا اتر ہی نہیں رہے، تو اب ان کے جو چچا زاد بھائی یا دوسرے وہ جو تھے، انہوں نے مالوں کے اوپر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، اپنے رواجی اور سماجی اصول کے مطابق انہوں نے اس پر کیا کر لیا، قبضہ۔ اب انہوں نے، روایات میں آتا ہے کہ اس بات کی خاتون نے کہا کہ دے دو، ملا نہیں، پیشکش کی کہ بھئی بیٹیاں ہیں، چل تم چچا زاد بھائی ہو، ان کے ساتھ نکاح کر لو، میں کم از کم ان کے اس فریضے سے سبکدوش ہو جاؤں گی اور تمہیں تمہارا مال بھی مل جائے گا، ایک تیر سے گویا کہ 2 شکار ہو جائیں گے، سارا کام ہو جائے گا۔ وہ اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے، چنانچہ اب یہ عورت، یہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور آ کر سارا معاملہ ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی کا اظہار کیا، چونکہ ابھی تک اسلام میں اس کے متعلق کوئی احکامات نہیں آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس طریقے سے یہ سارا ظلم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی احکامات آئیں گے۔ چنانچہ اس کے اوپر یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کیا ہے، نازل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا، سر دست صرف یہ بتایا گیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ وراثت کے اندر صرف لڑکے مرد ہی حصے دار ہیں، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصے مقرر ہیں جو ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اسی طریقے سے ایز اٹ از عورتوں کے بھی کیا ہیں، حصے مقرر ہیں جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار کیا ہیں، چھوڑ کر جائیں، ان کے بھی حصے مقرر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ حصے مما قل منہ او کثر، ٹھیک ہے نا، اب یہ جو چھوڑ کر گئے یہ مال، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، جو بھی ہو، یہ حصے سب کے سب مقرر کردہ ہیں اور وہ ان کو ان کا حصہ کیا ہے، مل کر رہے گا۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جہالت ہمارے معاشرے کے اندر بھی پورے آب و تاب کے ساتھ کیا ہے، رائج ہے۔ شاید ہی کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بہنوں بیٹیوں اور ان کے درمیان میں کیا ہے، ان کو وراثت کے اندر حصہ ملے گا، ورنہ اب بھی آپ تھوڑا سا کھود کریت کریں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کئی عورتیں جناب والا وہ وراثت کے اندر وراثت کا حصہ ملنے کی وجہ سے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزاریں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور دوسری طرف جس کے ہاتھ لگ گیا وہ جناب والا ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ کیا ہے، رہ رہا ہے۔ ٹھیک، یہ اس وقت بھی جہالت عام تھی اور اب بھی جناب والا کیا ہے، جہالت عام ہے کہ خواتین کو ان کے حصوں سے محروم رکھا جاتا ہے، یا اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو وراثت سے یعنی دستبرداری کا کہا جاتا ہے، کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ حالانکہ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب والا کوئی بھائی جا کر بہن سے کہے کہ آپ کو تو والد صاحب کی طرف سے
جہیز میں یہ حصہ مل گیا، وہ ملا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لہذا آپ کا حصہ ختم، یا آپ یہاں پر سائن کر دیں، آپ نے کیا کرنا ہے، یوں کرنا ہے، میں آپ کا بھائی، یوں آپ کی ضروریات کو پورا نہ، یہ ایسا نہیں، اس طرح کی کسی معافی تلافی کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں۔ اب اگر وہ بہن اگر اس طریقے سے کہہ بھی دے نا وضع کے اندر آ کے، چلو جی اب میں کیا کہوں، یہ بھائی ہے، اگر میں انکار کروں گی تو یہ تو مجھے اس کی شکل دیکھنا بھی میرے لیے پھر مشکل ہو جائے گا، ملنا جلنا تو بڑی دور کی بات، تعلقات کا برقرار رہنا بڑی دور کی بات ہے، تو چلو ملنا تو ہے ہی نہیں ہے، میں اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، یہ دے دوں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی معافی تلافی اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے لے لینا شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز ہے آپ اس کے ہینڈ اوور کر دیجئے۔ اگر کوئی زمین ہے، زمین اس کے نام رجسٹری انتقال جو بھی ایک مروجہ اصول ہے، گورنمنٹ کا جو ایک اصول ہے، اس کے مطابق کرا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیجئے۔ اب جب وہ رجسٹری بھی ہو گئی، انتقال بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اگر وہ ہمشیرہ کہتی کہ میں صاحب حیثیت ہوں، مجھے تو ویسے بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ویسے میرے پہ بڑا کرم ہے، یہ میرا بھائی تھوڑا سا کیا ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، اور اس طرح چلو میں اپنا حصہ بجائے خود لینے کے میں اس کے نام لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کو مل چکا ہے، اب وہ اس کو کیا ہے گفٹ ہبہ ہدیہ جو بھی کر رہی ہے وہ ایک الگ سے کیا ہے معاملہ ہے۔ لیکن ایسا جناب دیا دلایا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی جناب والا وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لے لینا، یاد رکھیے گا یہ کیا ہے شریعت کے اندر اس چیز کی ممانعت ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کوئی کسی کی ایک بالش زمین بھی زبردستی ہتھیائے گا، لے گا، قبضہ کرے گا، فرمایا کہ کل قیامت والے دن وہ ساتوں زمین کی تہ تک نیچے تک جناب اللہ تعالیٰ اس کی گردن کے اوپر کیا ہے ڈال دیں گے، اب اٹھانا ہی پڑے گی۔ تو محترم سامعین کرام، تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر اتنا بتا دیے، یہ جو تمہارے معاشرے کے اندر تمہاری سوسائٹی کا یہ جو اصول ہے کہ بچوں کو تو ملے گا، لڑکوں کو بندوں کو تو ملے گا، خواتین کو کچھ نہیں ملے گا، عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدین، کہ جو بھی مردوں کو بھی جو ان کے والدین چھوڑ کے جائیں، قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، ان کو ملے گا، اور عورتوں کو بھی کیا ہے حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی محروم رہ جائیں، ان کو نہیں، ان کے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے ان کا بھی حصہ ہے، خواہ وہ حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ہاں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی، فرض کیا کہ مرحوم نے کوئی زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑا، وہ بمشکل کوئی ایک مرلہ ہے، آدھ مرلہ، فرض کیا 1 1.5 2 مرلے زمین ہے، اب اس کے ورثاء زیادہ ہیں کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ جناب والا کسی کے حصے میں 1 فٹ 2 فٹ جگہ آئے گی، تو کسی کے وہ مطلب ہے کہ ناقابل استعمال ہوگی۔ اب ظاہر ہے ہر آدمی 1.5 فٹ اس کو جگہ مل جائے وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اگر وہ حصہ کسی اس کی پوری مارکیٹ ویلیو لگا لی جائے، اس کو کیا کر دیا جائے، سیل آؤٹ کر دیا جائے، اور اس کی جو رقم میں تقسیم کر دی جائے، یا کسی ایک حصے دار کو کیا کر دیا جائے باہمی مشاورت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بھئی اگر اس کو سیل اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے لے لے، اور باقی جو اس کی رقم ہے پیمنٹ کر دے، وہ اس طرح کیا ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو بالکل کلیہ طور پر محروم کرنا یہ نہیں ہے۔ نصیبا مفروضہ، فرمایا کہ یہ مقرر کردہ کیا ہیں حصے، اب وہ مقرر کردہ حصے کیا ہیں، کس کو کتنا اور کیا ملے گا، وہ آگے آنے والی دوسرا جو رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر کس کی موجودگی میں مل سکتا ہے، کس کو نہیں مل سکتا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ عزیز آگے وراثت کا جب ہم یہ اصول شروع کریں گے تو وہاں پر انشاءاللہ عزیز اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شریعت کے بنائے ہوئے اصولوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔